بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ 2 دن سے جو رابطہ نہیں رہا تھا اس ویڈیو کے ذریعے، اس کا بنیادی سبب کچھ طبیعت میں ناسازی اور گلا خراب۔ اس وقت بھی گلے کا وہ مزہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسلسل رابطہ رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے بس آج کی ویڈیو مختصر ایک ہے، جس میں ایک تو سابق صدر آصف زرداری کے بہنوئی نے ووٹرز کو کیا دھمکی دی ہے، اور اس کے حوالے سے دوسرا نواز شریف نے آج جس ججز کا اعلان کیا ہے کہ ایک ایک جج کس طرح استعفیٰ دے کے چلے گئے، وہ کن لوگوں کا نام بھول گیا ہے، اس پر آپ لوگوں سے بات چیت اپنی شیئر کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے میری وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور جو ہے نا بھیجا کریں، اور فیس بک پر پہ آپ اس کو جو فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سابق صدر آصف زرداری کے بہنوئی اور سابق صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ڈاکٹر عذرا پیچوے کے شوہر ریٹائر بیوروکریٹ جو ہے، اس نے پیچیو صاحب نے اپنے ایک سانگڑ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ووٹرز کو یہ دھمکی دی ہے کہ 8 فروری کو اگر 12 بجے تک آپ لوگ گھروں سے نکل کر ووٹ نہیں دیا تو آپ لوگوں کا پانی بند کر دیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں، پھر میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں۔ 12 بجے تائیں مانو نکرندا تو ماں سمجھا تو جام صاحب مائنر کے بند کرے چھڈیندا تو پانی بھی نہ ملندو ندی بہتر ہے 12 بجے تائیں پنجو ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے جے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ان سانگڑ میں انہن کے انہن کے نہ ڏسو، تاں شکریوں جے کنے تاں کے نٿيون وڙن تو انہن کے نہ ڏسو، تمام سبت آهن، شهيدن جا وارث آهن، تیر جو نشان آهي، ان تے ٹھپو وڑی انشاءاللہ تاں بلاول بھٹو صاحب۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس کی پیچیو صاحب کی آپ نے یہ اسپیچ سنی ہے۔ ایک تو یہ ریٹائر بیوروکریٹ ہے، چلیں آپ کسی کے سپورٹر بن کے انتخابی کیمپین چلا رہے ہیں تو آپ ووٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی امیدوار کا چہرہ اچھا لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کو ووٹ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دینا ہے۔ بات یہ ہے کہ ووٹر کیوں اپنا جو 5 سال کے لیے اپنا مستقبل دیکھ کر ایسے کینڈیڈیٹ کو کیوں منتخب کرتا ہے کہ جو ان کے مسائل حل کیے جائیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے، ان کو ایک چیز دکھانے کے لیے کہ جی آپ کو ہم یہ جو اتنے بڑی ایک منشور جیسے بلاول بھٹو زرداری نے چیئرمین نے اناؤنس کر چکا ہے، تو آپ اس کی طرف لے کے جائیں کہ ہم یہ انقلاب لائیں گے، بجائے کہ آپ ووٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پانی بند کر دیں گے، آپ کو دیکھ لیں گے، آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ یہ کہاں کا ایک انصاف ہے؟ اور اس سے تو آپ ایک ووٹرز کو بغاوت پہ اس کا دیں۔ اس طرح کینڈیڈیٹ بھی جب غصے میں آ جاتے ہیں، ووٹر تو ویسے ہی ظاہر ہے آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے وہ تو کسی کو معاف کرتے نہیں ہیں، وہ ویڈیو بنا کے فوراً جو ہے نا اپلوڈ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنی امیدواروں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ووٹرز کا کیونکہ آپ کو ووٹ چاہیے، امیدواروں کو یا پارٹیوں کو ووٹ چاہیے، تو وہ ووٹرز کا ایک خیال رکھا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور ہر کسی کو عزت چاہیے۔ جام صادق کے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ جس طرح سندھ میں جو ہے اس وقت کس طرح کینڈیڈیٹس کو پکڑ رہے تھے، کس طرح ان کے حامیوں کو پکڑ رہے تھے، یا اس وقت جیسے خیبر پختونخوا پنجاب میں بھی جو آپ لوگوں کے سامنے ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ لیکن سندھ میں تو پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ تو پیپلز پارٹی کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے جس طرح حامی جا کے اور ووٹرز کو یہ دھمکیاں دینا، یہ ایک سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب پارٹی قیادت کو اس کا نوٹس لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں، پیچیو کے خلاف کیا، ڈاکٹر کے خلاف کیا وہ اقدامات اٹھاتے ہیں، اب وہ تو ان کا ہی کام ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ سانگڑ کے ووٹرز کے حوالے سے جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ کافی لوگوں میں غصہ ہے۔
دوسرا ناظرین، جو نواز شریف نے آج لاہور میں ایک خطاب کیا ہے، انتخابی جلسہ تھا یا ریلی جو بھی، اس میں اس نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ججز نے ان کو نااہل کیا تھا تا حیات، تو وہ ایک ایک ہو کے چلے گئے، جس میں آج اس نے اعجاز الحسن کا بھی نام لیا کہ وہ مستقبل میں چیف جسٹس بننے والے تھے لیکن وہ پہلے استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ تو نواز شریف نے ججز کا تو سابقہ ججز کا نام تو لے لیا، لیکن نواز شریف جب نااہل ہوئے تھے 2017 میں، تو اس وقت اس نے جی ٹی روڈ پہ تو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ریٹائر اب ہو گئے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جہاں وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے، تو ان کا اس وقت جو تھے ان کا کیوں نام نہیں لے رہے؟ لاہور جب آپ لندن چلے گئے تھے وہاں پہ بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مجھے جو ہے نااہل کیا گیا، مجھے نااہل کرایا گیا۔ تو اب نواز شریف ان چیزوں سے ہٹ کے یہاں تک آ گیا، حالانکہ اس کے ووٹر تو وہی سننا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف اگر وہ انقلابی تھا اور جس طرح اس نے ٹکر لیا تھا کہ میں ٹکر لوں گا، مجھے اقتدار کی لالچ نہیں ہے، تو نواز شریف کو تو کھل کے میدان میں آنا چاہیے، بتانا چاہیے ووٹر کو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اگر فرض کریں نواز شریف کے نااہلی میں ان کا کردار تھا یا جو بھی تھا، جب اس کو سزا دلائی گئی تھی، تو یہ چیپٹر اب کلوز ہونا چاہیے، اور دودھ کا دودھ کہتے ہیں نا، پانی کا پانی ہونا چاہیے، تو ایک واضح ہونا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ آج کل تک آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے تھے، اور آج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو ہے اب بھی آپ ان کو بھول کر اور سابق ججز کے نام لے رہے ہیں، اب پتہ نہیں کل آپ کسی اور کا بھی نام لے سکتے ہیں، تو اپنی بات پہ یہ سیاستدان کیوں نہیں قائم رہتے؟ تو ناظرین، آج کے لیے کیونکہ مختصر اتنی بات آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنی تھی، کل کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بات چیت شیئر کروں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔